بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین، کلمہ توحید، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے شرائط کنڈیشنز کے ذکر کرنے کے بعد اب آئندہ دروس میں توحید کے منافی امور جیسے شرک و بدعت و دیگر عقدی مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سامعین، شرک مطلق طور پر سب سے بڑا گناہ ہے اور ظلم عظیم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے. اور جب ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای ذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے پر، مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اللہ رب العالمین نے مشرک پر جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح سے یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا. فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. سورۃ النساء آیت نمبر 116 فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین کی مشیت و مرضی ہوگی تو معاف بھی فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. اور جس آدمی نے شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو دور کی گمراہی میں چلا گیا. بھائیو، یہ شرک کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا، لیکن ابھی سوال پیدا یہ ہوتا ہے شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا شرک، پولیتھیزم، شرک کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے لغوی اعتبار سے ہم شرک کا معنی جانتے ہیں. تو لغوی طور پر شرک کا معنی شراکت و ساجھداری کے ہے، اور اس کی جمع اشراک یا شرکا آتی ہے، اور اسی سے شریک بھی ہے، پارٹنر، حصہ دار یا ساجھی کے معنی میں. تو کسی چیز میں ایک سے زائد اشخاص کا شریک ہونا یہ لغوی اعتبار سے شرک کہلاتا ہے، جو کہ انفرادیت کے برعکس ہوتا ہے. اب آئیے ہم شرک کی شرعی اعتبار سے ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے شرعی اعتبار سے. تو شرعی اعتبار سے شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اسماء و صفات یا الوہیت، عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک بنانا، یہ شرعی اعتبار سے شرک کہلاتا ہے. اس تعریف کی کچھ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کے تمام خصائص یا بعض کو کسی غیر اللہ کے لیے صرف کرنا. بس جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی خالق و مالک ہے، یا کوئی فلاں شخص نبی یا ولی
نفع نقصان کا مالک ہے یا رزق دینے والا ہے یا اولاد عطا کرنے والا ہے یا مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تو یہ سب امور اور اس کے علاوہ جو ربوبیت کے خصائص ہیں، یہ سب امور شرک فی الربوبیہ کہلاتے ہیں، یعنی ربوبیت میں، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اسماء و صفات میں کسی کو شریک بنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے لائق اور زیبا ہیں، ان میں کسی کو شریک کرنا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں شرک فی الاسماء، کس طرح سے، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص کسی مخلوق میں، نبی یا ولی یا بزرگ کو اللہ کے ناموں میں شریک کرے، کسی کو اللہ یا الرحمن کے نام سے موسوم کرے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی اس کے ہم پلہ ہے، یا اللہ رب العالمین کے لیے مختص ناموں میں سے کسی نام کو مشتق کر کے اپنے معبودان باطلہ کے لیے رکھے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے اللات نامی معبود کو اللہ لفظ الجلالہ سے مشتق کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء ناموں کے جو خصائص ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا شرک فی الاسماء کہلاتا ہے۔ شرک فی الصفات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو خصائص ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو خصائص ہیں وہ کسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح ماننا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات دور و نزدیک سب جگہ دیکھنے سننے والی ذات ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، کہ اللہ رب العالمین دور نزدیک سب جگہ سے سننے والی ذات ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ صفات کسی مخلوق میں مانتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو دور سے بھی سنتا ہے یا نزدیک سے بھی سنتا ہے، تو شرک فی الصفات کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی یا ولی ہماری باتیں دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، اور یہ حقیقت پر مبنی میں بات کہہ رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے خود مسجد نبوی میں بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نبی ہماری باتیں دور و نزدیک سے سنتے ہیں، یا ولی ہماری باتیں دور و نزدیک سے سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی نبی یا ولی دور و نزدیک سب جگہ سے باتیں سنتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، نبوی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے اس عقیدے کو چھوڑ دیجیے، اس طریقے سے باز آ جائیے۔ تو یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، عبادت میں شریک بنانا، ند بنانا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، جیسے دعا، التجا، ذبح، نذر، سجدہ، رکوع، خوف، رجا، استعانت وغیرہ، جتنی بھی عبادات کی اقسام ہیں، ان میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، اس کو عبادت الوہیت میں شریک کرنا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 22، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو تم یہ جانتے ہو، جب تم ربوبیت کا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، تو اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شجر و حجر یا نبی یا ولی یا بزرگ کو پکارتا ہے، اس سے مانگتا ہے، رکوع، سجدہ، ذبح، نذر وغیرہ اس کے لیے انجام دیتا ہے، تو ایسا شخص مشرک کہلاتا ہے۔ اور غالب طور پر ایک بات اہم ملاحظہ آپ فرمائیں، غالب طور پر لوگوں میں قدیم و حدیث سب سے زیادہ اسی الوہیت میں، اسی عبادت میں شریک واقع ہوا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ اسی قسم میں شرک واقع ہوا ہے، الوہیت میں، عبادت میں۔ چنانچہ اب مشرکین مکہ کو دیکھ لیجئے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، سب کچھ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، لیکن عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔
وہ طواف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے. حج کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا کرتے تھے، اور بہت ساری عبادت وہ انجام دیتے تھے، جیسا کہ ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. مسلم کی روایت ہے 1185 کہ مشرکین مکہ جب وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبے کا تو یہ تلبیہ پکارتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، کہ اللہ تیرے لیے ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ بات سنتے تھے لبیک لا شریک لک، تو کہتے ویلکم قد تمہارے لیے ویل ہو، قد بربادی ہو، یہی رک جاؤ، یہ تمہارے لیے یہی کافی ہے، اتنا ہی جملہ کافی ہے. لیکن اس جملے کے بعد لبیک لا شریک لک کے جملے کے بعد لیکن وہ کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہ ایک شریک ہے جو اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ ہی اس کا مالک بھی ہے، اللہ ہی اس شریک کا مالک بھی ہے. تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشرکین مکہ وہ شریک ٹھہراتے تھے. تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہرائے. اس لیے میرے بھائیوں شرک سے باز آ جائیں، ہم سب لوگ شرک سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. جب سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے. اللہ کے نبی ہمارے پیارے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ضرور ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن نبیوں اور ولیوں کی محبت کے نام پر قبروں کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی کر رہے ہیں، ان کو مختار کل نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں اور ان کو اولاد سے نوازنے والا بھی سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے ان تمام ان چیزوں سے باز آ جاؤ، شرک سے توبہ کر کے توحید کا دامن تھام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے تمام اعمال برباد ہو جائیں. اس لیے اپنے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میرے توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے ڈراتے رہے. تو نبی کی تعلیم ہے کہ توحید کی طرف بلانا ہے سب سے پہلے اور شرک سے ڈرانا ہے. اور فرمایا ہمارے پیارے نبی محسن انسانیت سید الانبیاء خاتم الانبیاء نے کہ ان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.